بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل یہ کرم ہوا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَحِیلَ بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ مَا یَشْتَہُونَ کَمَا فُعِلَ بِأَشْیَائِہِمْ مِن قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوا فِی شَکٍّ مُریب۔ اور روک کر دی گئی ان میں اور اس میں جیسے چاہتے ہیں، جیسے ان کے پہلے گروہوں سے کیا گیا تھا، بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے۔ اس ارشاد پاک میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت کے لیے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ شک میں رہے وہ کبھی مراد کو نہیں پہنچے بلکہ بھٹکتے رہے اور جہنم میں پہنچے۔ ابن ابی حاتم میں حضرت ابی عباس سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کہتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے دل دے تو میں ایسی ایسی نیکیاں کروں گا۔ پھر وہ مر گیا اور اس نے ایک بیٹا چھوڑا جو مفسد اور بدکار تھا، مال کو گناہوں اور بغاوت میں خرچ کرتا تھا۔ جب اس کے باپ کے دو بھائیوں نے دیکھا تو ملامت کیا اور وہ تنگ ہو کر اپنی املاک کو فروخت کر کے چشمہ کے کنارے جا کر مکان ڈالا اور رہنے لگا۔ ایک دن بیٹھا تھا کہ ہوا ایک خوبصورت عورت کو اڑا لائی۔ ہوا ایک خوبصورت عورت کو اڑا لائی جس سے پاکیزہ خوشبو آتی تھی۔ اس نے پوچھا کہ بندہ خدا تعالیٰ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں بنی اسرائیل میں سے ہوں۔ پوچھا یہ مال تیرا ہے؟ کہا ہاں۔ پوچھا تیری بیوی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا بغیر بیوی زندگی خوشحال کس طرح بسر ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا بس یہی حال ہے۔ اس نے کہا اچھا اپنا حال بتا، کیا تو نے شادی کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا یہ پسند کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کر لوں؟ اس نے کہا میں تمہارے سے ایک منزل کے فاصلے پر رہتی ہوں، کل تم زیادہ راہ لے کر آؤ اور اگر تجھ کو ہولناک امر پیش آئے تو ڈرنا نہیں۔ دوسرے دن وہ شخص زیادہ راہ لے کر چلا۔ چلتے چلتے ایک قصر عالی شان آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک شخص باہر آیا، خوبصورت پاکیزہ خوشبو والا۔ پوچھا کون ہو؟ کہا کہ میں ایک اسرائیلی ہوں۔ اس قصر کی ملکہ نے مجھے نکاح کے لیے بلایا ہے۔ اس نے کہا سچ ہے؟ اس نے کہا کہ راستے میں کوئی ہولناک واقعہ دیکھا؟ کہا ہاں، اگر ملکہ نے نہ بتایا ہوتا تو میں ڈر جاتا۔ اس نے کہا کہ کیا دیکھا؟ کہا کہ جب وہ راستے پر پہنچا تو دیکھا کہ راستے میں ایک کتیا منہ پھیلائے بیٹھی ہے۔ میں نے چھلانگ لگا کر کتیا عبور کی، لیکن مجھے ایسا معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ کے اندر اس کے بچے بھونکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تجھے یہ پیش نہیں آئے گا، یہ تو مشائخ کے جلسے میں طفیل امرد بیٹھے گا تو لوگ اس کی باتوں سے مسرور ہوں گے۔ آخری زمانے میں پھر اس نے کہا کہ میں آگے گیا تو دیکھا کہ موڑ سے آگے 100 بکریاں دودھ والی ہیں، ان میں ایک کتا جو سب کا دودھ پی لیتا ہے۔ جب سب کا دودھ پی چکا اور سمجھ لیا کہ تھنوں میں کچھ نہیں چھوڑا، پھر بھی اس نے منہ پھیلایا اور پینے کے لیے چاہتا تھا کہ اور دودھ ملے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ یہ معاملہ بھی تو اپنے وقت میں نہیں پائے گا، یہ بھی آخر زمانے میں ہوگا۔ جو شخص لوگوں پر بادشاہ ہوگا ہر حال سے لوگوں کا مال بیچ کر وصول کرے گا۔
یہاں تک کہ جب اس خیال میں آئے گا کہ اس نے کچھ نہیں چھوڑا تو بھی لینے کے لیے منہ پھیلائے گا۔ اس نے کہا کہ میں پھر آگے بڑھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ وہاں درخت لگے ہیں تر و تازہ۔ ایک شاخ مجھے پسند آئی، میں نے ایک درخت کی شاخ کاٹنی چاہی تو دوسرے درخت نے آواز دی کہ میری شاخ کاٹ۔ پھر تیسرے درخت نے آواز دی، حتیٰ کہ سب درختوں نے آواز دینی شروع کر دی۔ یہ سن کر وہ بولا کہ یہ زمانہ بھی تو نہیں پائے گا، یہ بھی آخر زمانہ ہے جب مرد کم اور عورتیں زیادہ ہوں گی۔ جب ایک مرد کسی عورت سے منگنی کرنا چاہے گا تو اس طرح عورتیں پیش ہوں گی۔ اس نے کہا پھر میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ ایک شخص چشمے پر کھڑا ہے، لوگوں کو پانی بھر بھر کر دیتا ہے۔ پھر جب یہ لوگ اس کے پاس سے ہٹ گئے تو وہ گھڑے میں پانی ڈالنا چاہتا ہے، مگر اس کے گھڑے میں پانی بالکل نہیں ٹھہرتا۔ یہ سن کر وہ بولا کہ یہ وقت بھی تو نہیں پائے گا، یہ آخری زمانہ ہے جب واعظ بیٹھ کر لوگوں کو علم سکھائے گا اور ان کے پیچھے معاصی کا مرتکب ہوگا۔ اس نے کہا کہ پھر میں آگے بڑھا، دیکھا کہ ایک بکری موجود ہے اور کچھ لوگ اس کے چاروں طرف موجود ہیں۔ ایک شخص اس کا سینگ پکڑے ہے، ایک اس کی دم پکڑے ہے، ایک شخص اس پر سوار ہے اور ایک شخص اس کا دودھ ہوتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یہ بکری جو تو نے دیکھی ہے یہ دنیا ہے، اور یہ لوگ دنیا پر گر پڑے ہیں۔ جس کو تو نے دیکھا سینگ پکڑے وہ عیش دنیا سے تنگی اٹھاتا ہے، اور جس کو تو نے دیکھا کہ دم پکڑی ہے وہ دنیاوی عیش کے بعد محتاج ہو گیا ہے۔ جس کو اس پر سوار دیکھا وہ دنیا کو ترک کر چکا ہے، اور جس کو دودھ دوتے دیکھا اس نے دنیا سے فائدہ اٹھایا ہے، بہت نیکی کمائی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ کنویں پر ایک شخص کھڑا پانی بھرتا ہے، اور ہر بار جب ڈول نکال کر حوض میں ڈالتا ہے تو پانی ابل کر پھر کنویں میں آ جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ اس شخص کا حال ہے جس نے بظاہر نیک کام کیا مگر اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کیا۔ اس نے کہا کہ پھر میں آگے گیا، دیکھا ایک شخص بیج بوتا ہے اور جب کاٹتا ہے تو پاکیزہ گیہوں۔ اس جوان نے کہا یہ اس شخص کا حال ہے جس نے نیک کام کیے اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے۔ اس نے کہا کہ پھر میں آگے گیا، راستے میں ایک شخص چٹ لیٹا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اے بندہ خدا میرے نزدیک ہو، میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھا۔ میں نے جب اٹھایا تو وہ بھاگ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ اس شخص کا حال ہے جس نے لمبی عمر پائی مگر اللہ تعالیٰ سے دور ہی رہا یہاں تک کہ عمر ختم ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ اے شخص آگاہ ہو کہ میں ملک الموت ہوں، اور میں ہی وہ عورت ہوں جو تیرے پاس آئی تھی۔ مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں ایسے گمراہ کی روح اس مقام میں قبض کروں اور جہنم میں پہنچاؤں۔ اس سارے قصے سے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر بیان کی، یہ مطلب نکلا کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر نفس اور شیطان کی اما پر دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، وہ اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ ملک الموت موجود ہوتا ہے اور وہاں دنیا کی حسرتوں سے دامن بھرے رخصت ہو کر دائمی عذاب میں گرفتار ہوتا ہے۔ اس لیے غنیمت سمجھو، زندگی کو مختصر مانتے ہوئے اپنا وقت سب سے قیمتی سمجھ کر گزارو تاکہ دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے نجات ہو۔ اور یہ کام اللہ تعالیٰ کی یاد ہے جو اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔